اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، یہ بات خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے کہ عورتوں کی صلاحیت مردوں سے کم ہے یا عورتیں روحانی علوم نہیں سیکھ سکتیں۔ خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوق و فرائض کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں، اور بچیوں اور بیٹیوں کو بتائیں کہ ہمارے محسن و محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو غلامی سے آزادی دلائی، علم سے آراستہ کیا، معاشرے میں بلند مقام دیا۔ بس اللہ تعالی ہمیں اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اولیاء اللہ خواتین میں انتہائی بلند مقام حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ آپ قلندرانہ اوصاف رکھتی تھیں۔ قلندر وہ ہے جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ ابدیت کا مشاہدہ کرتا رہے اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہ نیک بندے بے غرض، ریا، طمع، حرص، لالچ اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی مخلوق ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے آنکھ، کان اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے اور بولتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری ہفتے میں ایک بار درس دیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ ان کے درس میں حاضر ہوتی تھی، لیکن جس روز نہ ہوتی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انتظار فرماتے تھے یا راز کی باتیں بیان نہ فرماتے تھے۔ کسی نے کہا، آپ ایک عورت کے لیے اتنا انتظار فرماتے ہیں اور لوگ درس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو شربت ہاتھیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کی چونٹیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت رابعہ کے والدین پر تنگ دستی اور غربت کا سخت عالم تھا۔ انہی دنوں ان کے ہاں حضرت رابعہ کی پیدائش ہوئی۔ ایک رات عبادت سے فارغ ہو کر حضرت رابعہ کے والد سو گئے تو سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری یہ بیٹی اندھیروں میں روشن چراغ ہے، تو جا اور حاکم وقت کو ہمارا پیغام دے کر اس نے آج اپنے معمولات کے برعکس درود و سلام کا تحفہ نہیں بھیجا، اور اس سے کہہ دے کہ 400 درہم تجھے دے دے۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ کو کسی نے بطور ملازمہ خرید لیا۔ مالک آپ سے سخت کام لیتا، لیکن آپ دن رات محنت کے باوجود حرف شکایت زبان پر نہ لاتی تھیں۔ ایک دن پیر پھسل گیا اور گر پڑیں۔ سخت چوٹ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ گھر آ کر خود ہی پٹی باندھ لی۔ رات ہوئی تو معمول کے مطابق اٹھ کھڑی ہوئی اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئی۔ رات کو کسی وقت ان کے مالک کی آنکھ کھلی اور وہ آپ کی کوٹری کی طرف گیا۔ اس نے حضرت رابعہ کو حمد و ثنا میں مشغول دیکھا اور ایک آواز سنی، اے رابعہ، ہم تم کو وہ مقام عطا کریں گے جس پر مقربین ملائکہ بھی رشک کریں گے۔ بے شک تو ہمارے کلام سنے گی اور ہم سے کلام کرے گی۔ اس کے بعد نور کی تجلی نے ان کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ حضرت رابعہ نے بے خودی میں سرشار ہو کر فرمایا، یا اللہ، مجھے تیری ذات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تیرا مشاہدہ ہی میرے لیے نعمت کبریٰ ہے۔ مالک نے جب آپ کے جذب و کیف اور بارگاہ الہی میں مقبولیت دیکھی تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور گزشتہ سختیوں کی معافی مانگی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں، میں کبھی تنہا نہیں رہی، ہر لمحے میرے ساتھ میرا اللہ ہوتا، اور میں کبھی کسی لمحے بھی اس کیفیت سے باہر نہ نکلتی۔ میں جلوہ خداوندی کا نظارہ کرتی ہوں، خدا کو پہچانتی ہوں۔ ایک بار درویش آپ کے گھر مہمان آئے۔ اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ نے ارادہ کیا کہ وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں گی۔
اسی دوران دروازے پر کوئی سائل آ گیا۔ حضرت رابعہ نے سائل کو زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے وہ روٹیاں اسے دے دیں اور خود اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بصرہ کی کسی رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانے کا ایک خوان بھیج دیا۔ حضرت رابعہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوان مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا ہے کہ ابتدا میں حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی اور مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرے کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصرہ کے گھر میں جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دیں، مگر گھر کے دروازے بند ہو یا کھلے ہوں ان کی داستان میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کے دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصرہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محوراز نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بصریہ نے پلٹ کر ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ رحمۃ اللہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصرہ نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری گواہی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصرہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، تو صدق دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک بزرگ گرمی، جھاڑی اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کا نعرہ لگاتا رہتا تھا۔ اس کے نعروں سے بصرے کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ پاگل اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ دیوانہ یہی نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصرہ کی بدولت دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دفعہ ان کو بوجہ تھکان نماز میں نیند آ گئی۔ اسی دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آیا اور چادر اپنی جگہ رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا، لیکن بوجہ حرص پھر وہ چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا، پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا، حتیٰ کہ اس چور نے غیبی آواز سنی کہ کیوں خود کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اس وقت سے شیطان بھی اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے۔ ایک دوست محو خواب ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست نیند سے پاک ہے اور اپنے دوست کی حفاظت فرما رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری سے ایک اور روایت ہے
کہ زندگی کے آخری ایام میں آپ حد درجہ عبادت و ریاست میں مشغول ہو گئی۔ ضعف کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھیں۔ حضرت رابعہ کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن آپ طلبہ کو درس دے رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ باہر چلے جائیں، اور خود خلوت نشین ہو کر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ کی روح قفس عنصری سے آزاد ہو گئی۔ ایمان کامل کی دولت ان کو ملتی ہے جو اللہ کے مضرب و محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔